بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، تھوڑی کم کر دیں، تھوڑی آواز کم کر دیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ ہر جانے والا ایک پیغام دے کے جاتا ہے۔ جب جنازہ چل رہا ہوتا ہے تو جنازے کی چارپائی آگے اس لیے ہوتی ہے کہ جانے والا یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ جس طرح آج میں آگے جا رہا ہوں تم نے میرے پیچھے پیچھے آ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جنازے کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، اور بالخصوص ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، جب والد یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو جب اولاد جوان ہوتی ہے تو جب گھر کا نظام چلانے کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ جب اولاد کے ہاتھ میں آتا ہے، جب اس نے ماں باپ کو خرچہ دینا ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ بادشاہ کی مجلس میں جا کے بادشاہ کو نذرانہ دیتے تھے نا، تو یوں کشکول بنا کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ بادشاہ اگر اس پہ ہاتھ لگاتا یا اس کو اٹھا لیتا تو یہ تصور ہوتا کہ بادشاہ نے نذرانہ قبول کر لیا۔ آج کے دور میں اس کو سمجھنا ہوتا ہے، لوگ جب پیروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں تو دو ہاتھوں کے درمیان نوٹ رکھ کے یا علماء کو یا مولویوں کو ایسے دیتے ہیں کہ نہ لینے والے کو پتہ ہوتا ہے کیا آ رہا ہے، نہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا دیا۔ اب بادشاہ کو نذرانہ یوں دیتے ہیں کشکول بنا کے، اور علماء کو، پیروں کو نذرانہ یوں دیا کہ دوسرے کو نظر بھی نہ آئے۔ اور جب ماں باپ کو جیب خرچ دیتی ہے نا اولاد، تو دینے والی اولاد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور ماں باپ کا ہاتھ مانگنے والا نیچے ہوتا ہے۔ ماں باپ کی یہ توہین ہے کہ اگر نظام اولاد کے ہاتھ میں ہو اور اس کی ماں یا باپ کو اس کے سامنے ہاتھ میں لانا پڑے۔ قرآن پاک کا صرف ایک ہی لفظ تلاوت کرنا، بس اسی کو سمجھنا۔ ہم قرآن میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو صرف زبان سے اف ہوتا ہے بس اسی کو اف کہتے ہیں، حالانکہ اف کا مطلب یہ نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ ماں باپ بول و براز بھی بستر پہ کر دیں، اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ حاجت کے لیے اٹھ کے جا سکے، اتنا بڑھاپا آ گیا کہ وہ بول و براز بھی بستر پہ کر دیں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے اور ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرانا کہ اولاد کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی لفظ اف ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ ہم سمجھیں صرف زبان سے اف کا بس وہی اف ہوتا ہے۔ باپ کے سامنے ہمارا چہرہ پھیر کے، گردن موڑ کے، منہ مار کے اپنے کمرے میں چلے جانا، یہ بھی لفظ اف ہے۔ ماں کو آنکھیں نکال کے دکھانا، یہ بھی لفظ اف ہے۔ اور اگر ماں باپ صبح بچے کے اٹھنے کا انتظار کرتی ہے نا، کہ ماں انتظار کر رہی ہے کہ بیٹا اٹھے گا تو خرچہ دے کے جائے گا، کھانے کے لیے پیسے دے کے جائے گا، تو ماں باپ کا خرچے کے لیے انتظار کرنا بھی لفظ اف ہے۔ بادشاہ کو نذرانے کشکول بنا کے، پیروں کو نذرانے کشکول بنا کے، اور ماں باپ تیرے سامنے ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوں۔ اولاد کے لیے سب سے بڑے بادشاہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آج ماں باپ دنیا سے اگر اولاد سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں نا، تو ایک بات یاد رکھیں، ساری زندگی آپ کما لیں، آپ کی دولت میں وسعت ہو سکتی ہے لیکن برکت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی جائیداد میں وسعت ہو سکتی ہے، وسیع ہو سکتی ہے،
لیکن برکت تب ہوگی جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا نا، تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ فخلا نہ علیک، اپنے جوتے اتار کے کوہ طور پہ آنا۔ اور جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے تو رب نے دوسرا پیغام دیا، موسیٰ آج سنبھل کے باتیں کرنا۔ عرض کی مالک مولا میں تو روز باتیں کرتا ہوں، لیکن آج یہ حکم کہ سنبھل کے باتیں کرنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ جب تم اپنے گھر سے کوہ طور کے لیے نکلتا تھا نا، تو پیچھے تیری ماں مصلی بچھاتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرا بیٹا بڑا جلالی ہے، اگر یہ کوئی سخت بات کرے تو اس کی گرفت نہ کرنا۔ موسیٰ آج رب سے سنبھل کے باتیں کرنا، کیونکہ آج تیرے پیچھے ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ ماں اور باپ واحد ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ اولاد ماں باپ سے سلام بھی نہ کرے، وہ چپ کے اوپر سے اترے اور باہر چلی جائے، اور ماں پچھلے کمرے میں بیٹھی دیکھ رہی ہو نا، بیٹے نے سلام نہ بھی نہ کیا ہو تو ماں بھلا کہتی ہے اللہ میرا پتر خیر نہ جاوے تو خیر نہ لاوے۔ یہ صرف ماں یا باپ کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے سوا ہر کسی کو دعا کے لیے کہنا پڑتا ہے، لیکن ماں باپ کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ دو باتیں میں نے ٹوٹل آپ سے کرنی ہے، تھوڑی توجہ میں اس کے لیے چاہوں گا۔ ہم اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کے سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز ماں باپ کے اپنے پاس نہیں نہ ہوتی، اولاد کو وہ بھی دی جاتی ہے۔ بیٹی کو جب باپ اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے نا، تو وہ قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ آپ کسی بھی عقل مند انسان سے سوال کریں بھئی قرآن کے سائے میں بیٹی رخصت کیوں کی، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا جی قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن سر کے اوپر ہو تو اس کی اتنی برکت ہے، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہوگی۔ ہم نسلوں کو صرف قرآن کا سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن تویز کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن کاروبار کی برکت کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن شادی میں بیٹی کو رخصت کرتے وقت سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس سے مل جاتی ہیں، برکت بھی مل جاتی ہے، شفا بھی مل جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قرآن کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس کی سادہ سی ایک مثال ہے کہ اگر آپ گھر میں فریج لے کے آتے ہیں نا، جب اس کا ڈبہ کھولتے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ آپ اے سی کا ڈبہ کھولیں ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے کہ اس کو اس کتاب کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ آپ ضرورت کی کوئی چیز خریدیں ساتھ ایک بولے نا صحیح کیا ملتی ہے؟ پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ کیا ملتی ہے ساتھ؟ اس کتاب پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو اس کتاب کے، اللہ نے بھی انسان بنا کے لوارث نہیں چھوڑا، اللہ نے انسان کے لیے بھی ایک کتاب بھیجی ہے کہ انسان کو اس کتاب کے مطابق چلانا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو سبھی کچھ دیتے ہیں، نہیں دیتے تو صرف دین نہیں دیتے۔ اب اس کا نقصان بھلا کیا ہوتا ہے؟ جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، 4-5 جوان بیٹے ہوتے ہیں، وہ باپ کی میت کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ یار آ کر ابو کو غسل تو دے دو۔ خدا کی قسم اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کی اولاد نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس ماں نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کی بیٹیوں نے اس کو مرنے کے بعد غسل بھی نہ دیا ہو۔ آج جس اولاد کے لیے صبح شام گرمی سردی حلال حرام تمیز ہی نہیں ہے کہ میری اولاد کا مستقبل بن جائے، کبھی تصور کی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد میری میت کو ہاتھ بھی لگائے گی کہ نہیں لگائے گی؟ باپ کا موبائل پکڑے گا ایک بیٹا، یہ پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا، ایک بیٹا لیپ ٹاپ پکڑے گا پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا، ایک گاڑی لے لے گا یہ پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا۔ تو باپ کے بدن سے جو کپڑے اترتے ہیں وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں، وہ تو غریب کو صدقہ کر دیتا ہے۔ باپ کے بدن سے اترنے والے کپڑے تو کسی باپ کی نشانی ہی نہ ہوتی۔ پھر آج جس اولاد پہ بڑا مان ہے نا، میرے پتر میری باوا میرا مستقبل میرا بڑھاپا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے ایک جملہ کہنے کے لیے، جس اولاد کے لیے آپ اتنے دعوے کرتے ہیں نا، جو کپڑا آپ کے کفن سے بچے گا نا، آپ کے بچے وہ کپڑا بھی گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جس صابن کے ساتھ باپ کو نہلایا جاتا ہے نا،
اولاد تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتی، ان کو صابن سے خوف آتا ہے۔ مرنے کے بعد ماں یا باپ کے بدن سے جو کپڑے اترتے ہیں نا، اولاد تو وہ کپڑے اپنے گھر نہیں رکھتے۔ ہم کس گمان میں اولاد کو اپنا مستقبل سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ساری زندگی دین نہیں دیا اور تصور کرتے ہیں ہمارے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے گی۔ جس آپ کے بیٹے نے آپ کی زندگی میں کبھی قرآن نہیں نہ کھولا، اس نے آپ کے مرنے کے بعد بھی نہیں کھولنا۔ جس آپ کے بچے نے آپ کی زندگی میں نماز نہیں نہ پڑھی، اس نے آپ کے مرنے کے بعد بھی نہیں پڑھنی۔ اللہ ہدایت دے تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن جس گمان میں ہم بیٹھے ہوئے وہ گمان غلط ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، پھر علماء جلدی مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اب تو ایصال ثواب بھی بکتا ہے۔ مدرسوں میں چلے جائیں، 2000 روپے امام صاحب کی، خطیب صاحب کی، قاری صاحب کی خدمت کریں، پڑھے ہوئے قرآن لے آئیں۔ میں کوئی مدرسے کے پڑھے قرآن کا منکر نہیں ہوں، اس کی برکت ہے، ثواب ہے، بخشش ہے، علی اعلان کہتا ہوں، لیکن فیصلہ آپ لوگ کریں۔ ایک پلڑے میں مدرسے کا 1000 قرآن پڑھا ہو اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے صرف 1 رکوع پڑھا ہو، فیصلہ کریں ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں ایک لمحہ فکری آپ کو اور بتانا چاہوں نا، تو میں تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ ماں یا باپ کا ایصال ثواب ہوتا ہے نا، کل خوانی ہوتی ہے، چیلم ہوتا ہے، سارے مہمان بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اولاد کو اس دن پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ سارے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ مرنے والے کی بخشش کر دے، اور اولاد کیا کر رہی ہوتی ہے؟ لوگوں کی جوڑیوں میں پھل رکھ رہی ہوتی ہے۔ اور بھائی تیری ماں کی، تیرے باپ کی بخشش کی دعا ہو رہی ہے، پہلے دعا تو مانگ جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے تھے۔ آج نسلوں کو سبھی کچھ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے تو صرف دین نہیں دے رہے۔ ہمارے جانے کے بعد نا 1000 روپیہ ہمارے غسل کی اجرت پڑے گی۔ باپ کی میت کو نا 1000 روپیہ اجرت دے کے نہلوایا جاتا ہے۔ آپ خود تصور کریں، اس باپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے جس کی اولاد نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا نا، اتنا درد کسی پیر اور کسی مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتا ہوگا سامنے میرا باپ پڑا ہے، اس کی بخشش میں نے کروانی ہے، سامنے میری ماں کی میت ہے، اس کی بخشش میں نے کروانی ہے۔ ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں اور تصور یہ کریں کہ کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے، ہم نا جنازہ پڑھتے ہیں اور زندگی بیت گئی ہے، جنازوں میں خاموش کھڑے رہتے ہیں اور شکر کرتے ہیں یار شکر ہے جنازہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا پڑتا، ورنہ ساتھ والے کو پتہ ہوتا کہ اس کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اور بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب تو دیکھ رہا ہے نا یار۔ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ دنیا میں جو سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے نا، ماں باپ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس وقت ماں باپ کو دعا کی ضرورت ہو، اولاد کے پلے کچھ نہ ہو، اولاد اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے دعا کرنے کے بھی قابل نہ ہو۔ ہم ساری زندگی جنازوں میں خاموشی سے گزار دیتے ہیں، اور تصور بھلا کیا ہے کل کو جب ہمارا جنازہ ہوگا لوگ فاتحہ پڑھ کے لائیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو، ایک سوال میں کر لوں آپ سے، بولے تو صحیح۔ بسم اللہ۔ ہم سب، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہم سب گھر میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بولیں یار۔ پل شریف پہ جی، پل شریف پہ جا رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں۔ آ کے بیٹھ گئے ہیں، کس کے لیے آئے تھے؟ مرنے والے کے لیے۔ سوال ہے مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ سوال ہے کہ مرنے والے کے لیے ہم کیا لے کے آئے ہیں؟ چیلم ہوتا ہے نا، چیلم، جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے۔ یہی بات، جتنا قریبی رشتہ ہوگا۔ آپ سے میرا سوال ہے، پھل مردے نے کھانا ہے کہ زندہ بندوں نے کھانا ہے؟ بولے نا یار، زندہ بندے نے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں، کل خانی پہ جا رہے ہیں، چیلم پہ جا رہے ہیں، مرنے والے کے لیے کیا لائے ہم؟ سب گھر میں یہی کہہ کے آئے تھے نا کہ ہم جا رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے، کیا لے کے آئے ہیں؟
میں اپنا گریبان بھگتا تاکہ کسی کو برا نہ لگے. ہم مرنے والے کے لیے کیا لائے ہیں؟ اگر ہم کچھ نہیں نہ لائے تو میرے بھائی ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں لے کے آنا. جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. اور اگر آپ میری بات کو برداشت کر رہے ہیں تو ایک بات اور برداشت کریں. دین تو یہ کہتا ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ کس پہ ہوتا ہے؟ جنازہ پڑھنے کے بعد ہم مرنے والے کے بیٹے کو گلے اس لیے نہیں لگاتے کہ اس کا دکھ کم ہو، ہم اس کو گلے اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا ہوں. ساتھ والے کہہ رہے تو چلیے، کہتے 2 منٹ ہے میں انہوں مل کے آنا. ہم تو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم اس کو مل کے جائیں گے کہ پتہ چلے کہ فلاں صاحب نے بھی جنازہ پڑھا ہے. اور بھائی جو سلوک ہم نے مردوں کے ساتھ کرنا ہے نا، تو کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے. آپ اپنے لیے فاتحہ اور اصالہ ثواب بھول کے جانا دنیا سے، کیونکہ ساری زندگی تو ہم نے مرنے والوں کو دھوکہ دیا. کسی کی ہاں ماں چلے گی، کسی کا باپ چلا گیا، وہ باہر دری بچھا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ لوگ آئیں فاتحہ پڑھیں. ہمارا فاتحہ پڑھنے کا کیا انداز ہے؟ وہاں پہ اخبار رکھی ہوگی، سارا دن اخبار پڑھیں گے، بیٹھے مرنے والے کے لیے اور سارا دن پڑھیں گے اخبار. اب ایک نیا بندہ کا چلو جی فاتحہ پڑھ لو، دعا کر لو جی. اب سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں وہ کب ہاتھ پھیرتا ہے. ایک نے ہاتھ پھیرا، سب نے ہاتھ پھیر لیے. بھائی آپ دعا کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کی دعا ختم کرنے کا انتظار کر رہے تھے. ہم کیوں مرنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ کہا کہ پھل دیتے وقت ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ میں آپ کی والدہ کے لیے قرآن پڑھ کے لایا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ کے لایا ہوں، ایک بار کل واللہ پڑھ کے لایا ہوں. اور بھائی اگر ہم نے کبھی نہیں نہ پڑھا کسی کے لیے تو لوگ آ جائیں گے، لیکن جس طرح ہم آئے ہیں نا اسی طرح آئیں گے، ہمارے لیے پڑھ کے کچھ نہیں لائیں گے. اس واسطے آج اس نشست میں ایک فیصلہ کر کے جانا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب لوگ ہمارے پاس آئیں تو کس طرح آئیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں نا پھر لوگوں کے پاس آپ ویسے جایا کریں. 2 باتیں میں نے کر لی، تیسری اور آخری بات میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں. میں پہلے ایک جملہ بولتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ شاید میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. دین اسلام میں اصالہ ثواب کرنا بالکل جائز ہے. کیا ہے؟ آپ تھوڑا بولیں گے تو مجھے حوصلہ ہوگا، آپ سن رہے ہیں. کیا ہے؟ اصالہ ثواب کرنا جائز ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا کہ میری ماں چلی گئی، میری جنت چلی گئی، اب میں پریشان ہوں گی تو دکھڑا کس کو سناؤں گی؟ سسرال میں پریشانی ہوگی تو دکھڑا کس کو سناؤں گی؟ جو بیٹی ماں کا جنازہ اٹھتے وقت بے ہوش ہوتی ہے نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے آوازیں آتی ہیں، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا. بیٹا ابھی اپنی ماں اپنے باپ کو دفن کر کے واپس گلی کے کنارے آتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ قبر کی ابھی مٹی لگی ہوتی ہے اور اس کی زبان پہ جملہ بلا کیا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. اب میں ایک حدیث سناتا ہوں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. جس وقت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا، حضور اپنے حجرے نور میں تشریف لائے، آ کے اپنے گھر والوں سے فرمایا جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت کا یہ پہلو عوام میں بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ جس کی جنت چلے گی، جس کی ماں چلے گئی، جس کی سر کی ٹھنڈی چھاؤں چلی گئی، ہم ان کے ہاتھوں سے چاولوں کی پلیٹیں لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. میں اصالہ ثواب کا منکر نہیں ہوں بھائی، آپ 10 دیگیں نہیں 100 دیگیں پکائیں، یتیم خانوں میں دیں، مزدوروں کو دیں. فوتگی والے گھر میں بیٹھ کے کھانے کا کیا مقصد ہو گیا؟ 3 دن کے اندر 3 دن کے بعد جب مرضی اصالہ ثواب کر کے کھانا کھلائیں. حضور تو فوتگی والے گھر میں کھانا لے کے گئے تھے. ماں یا باپ ہاسپٹل میں داخل ہونا تو بیٹا علاج کرواتے کرواتے لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے، لاکھوں کا نہ تو کم از کم ہزاروں کا مقروض ہوتا ہے ماں باپ کا علاج کرواتے کرواتے. اب زندگی وفا نہ کرے، ماں یا باپ دنیا سے چلے گئے. اب جب ماں کی میت گھر میں آتی ہے، باپ کی میت گھر میں آتی ہے نا، 5000 روپے کا کفن،
10,000 रुपये की कब्र की जगह 10,000 रुपया गोरगन को दो, कम से कम 3 देगे भी पकाओ तो 50,000 रुपया। यानी वो मजदूर जो सुबह 500 कमाता है और शाम को अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाता है, और जो माँ बाप का इलाज करवाते करवाते हज़ारों लाखों का मकरूज़ हो चुका है, अब उसके पास 1 लाख रुपया हो तो वो अपने माँ बाप को कब्र में छोड़ के आ सकता है। मेरे नबी का फरमान है कि जब बंदा शहीद होता है ना, उसके जिस्म से खून का पहला कतरा निकलता है, वो पहला कतरा भी ज़मीन पे नहीं गिरता शहीद का, उसका 1 कदम ज़मीन पे दूसरा जन्नत में होता है। ये शहीद का मर्तबा है। अब अगली हदीस सुने, मेरे नबी ने फरमाया शहीद 3 मर्तबा भी शहीद हो, उसका कर्ज तब तक माफ़ नहीं जब तक बंदा माफ़ ना करे। अल्लाह ने आपको 10 रुपये की ताकत दी थी, आप 10 रुपये का साले सवाब करते, 10 लाख की ताकत है, 10 लाख का करें, दीन मना नहीं करता। कर्जा उठा के ख़ानदान में नाक रख के इसाले सवाब करने का दीन हमें किसने पढ़ाया? कर्जा उठा के साले सवाब का दीन हमने कहां से पढ़ लिया? कर्जा तो मेरे भाई शहीद को माफ नहीं है। अब मैं आपसे बस जो गुफ्तगू समेटते वक्त एक सवाल करना चाहता हूँ। कुल खानी 1 दिन बाद करें, 2 दिन बाद करें, रोज़ाना करें, दीन मना? फिर बोले ताकि मेरी बात को ये तसव्वुर ना लेकिन शायद मौलवी किसी और कंपनी की आदत है। कंपनी मेरी आपकी एक ही है, लेकिन कम से कम दीन तो खालिस पढ़े ना यार। कुल खानी आप रोज़ करें। सवाल मेरा ये है, बेटा अगर नमाज 1 ना पढ़े, कुरान का सफ़ा 1 ना पढ़े, ख़त्म माँ का रोज़ दिलाए, बाप का ख़त्म रोज़ दिलाए, फैसला आपके हाथ में, आगे मैं कुछ नहीं बोलता। अब फैसला मैं आपको सुनाता हूँ। अगर बेटा 5 वक़्त अत्तहियात में बैठे और कहे रब्बना अग़फ़िरली वाली वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, फिर मेरा सवाल है बताओ माँ बाप की कब्रें ठंडी होती हैं कि नहीं होती? माँ बाप को हमारी देगे नहीं चाहिए मेरे भाई। ये खाना हम खाएंगे, आप खाएंगे, जिंदा लोग खाएंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। आए तो हम मरने वाले के लिए थे, इसका सवाब मरने वाले को होता है। जो खाना हम पकाते हैं उसका सवाब मरने वाले को बोले भला कब तक होता है? जब तक खाना खाने वाले को हजम ना हो जाए। खाना खाने वाले को हजम हो गया, खाना खत्म हो गया, सवाब खत्म हो गया। सवाब होता है लेकिन जब तक चीज़ बाकी रहे। सदका जारिया मतलब क्या होता है? जब तक चीज़ जारी है तब तक सवाब जारी है। ये पंखा है ना, ये 50 साल भी चलता रहे, जितने नमाजियों को हवा देगा, जिसके नाम का लगा होगा उसकी कब्र ठंडी होती रहेगी। क्यों? कि चीज़ बाकी है। मैं कि खाने का मुनकिर नहीं हूँ, ना ये साले सवाब का मुनकिर हूँ। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते रस्म व रिवाज से बाहर निकलो और दीन की तरफ चल पड़ो। जो सलूक हम मरने वालों के साथ कर रहे हैं ना, खुदा के वास्ते वो सलूक हमारे साथ होना, उससे बच जाओ। मरने वालों को हमारी देगों की, सारी बरादरी के इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं होती। उसको हमारी नमाज, हमारा पढ़ा हुआ कुरान और हमारा मुखलिसाना अमल उसकी ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी कब्रें रोशन हो तो अपनी नस्लों में एक बच्चे को दीन पे ज़रूर लगाओ। कम से कम वो आपकी मैयत को गुस्ल के लिए तरसने नहीं देगा। बच्चा दीनदार होगा ना, वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे। क्यों? वो कहेगा मेरा बाप का गुस्ल मैं दूंगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मरने वाले में ऐब निकल आए ना, चेहरा बिगड़ जाए, मैयत में बदबू आए, जिस्म भारी हो जाए, नहलाने वाला अपना हो तो किसी को बताता नहीं, और नहलाने वाला गैर हो तो कभी छुपाता नहीं। वो गली गली चौक चौक करिया करिया ऐलान करता, पाजी मैयत बड़ी भारी हो गई सी, चेहरा बिगड़ गया सी। फैसला आपके हाथ में है। नहलाने वाला बेटा हो कभी बताएगा मेरा बाप ऐसा था? जो सलूक हमने करना वो हमारे साथ है। बोले तो सही। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, आपके एक दोस्त थे मौलाना अब्दुल हई लखनवी, ये पाकिस्तान बनाने में ना कायदे आज़म के साथी थे और मुस्लिम लीग के कारकुन थे। मौलाना अब्दुल हई लखनवी के हज़ारों मुरीद थे और हज़ारों शागिर्द थे। आपके दौर में ना एक दर्जी था जो कपड़े सिलाई करते हैं,
اس درزی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ مسجد میں کسی کے جنازے کا اعلان سنتا نا تو اپنی دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا۔ اب جو اس کے پڑوسی دکاندار تھے وہ اس کو طنز کرتے تھے، تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تم مرنے والے کو جانتا نہ مرنے والا تمہیں جانتا ہے، تم کام کاج کا حج کرتے ہو اور جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہو۔ درزی کہنے لگا باؤ جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی وہ پڑھ دینا، جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی۔ وقت گزرتا گیا، وہ جنازے پڑھتا رہا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی جو قائد اعظم کے دوست تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شرکت نہیں کر سکے۔ اتنا بڑا جنازہ مولانا عبدالحی لکھنوی کا ہوا۔ جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو اعلان ہوا ایک جنازہ اور ہے وہ پڑھ کے جائیے گا۔ اب جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شامل ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں، مرنے والے کے لیے یا اس تعلق کے لیے جس تعلق سے ہم جنازہ پڑھنے گئے ہوتے ہیں۔ جو سلوک ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس ایک جملہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی میت غسل کے لیے نہ ترسے، جنازے کے لیے نہ ترسے، تو اپنے بچوں میں ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں۔ جو بزرگ ہو گئے ہیں بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، کم از کم ان میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں، آپ کی میت گھر کے صحن میں غسل کے لیے ترسے گی نہیں۔ اگر بات سمجھ نہ آئے تو میں بات کو آسان کر دیتا ہوں۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ پیچھے والے بھی بولیں ذرا۔ بیٹا اگر انجینئر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ، دکاندار ہو تو اب فیصلہ آپ کریں، مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو جنازہ کن لوگوں کا ہوگا؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں۔ بس آج کی نشست کا پیغام اتنا ہے، ایصال ثواب آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت ہے گج وج کے کریں، 10 لاکھ کی طاقت ہے 10 لاکھ کا کریں۔ دین منع، بولے تو صحیح، دین منع، قرضہ اٹھا کے ایصال ثواب یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایصال ثواب ختم ہر ہفتے نہیں ہر روز دلائیں، جتنی طاقت ہے اتنا دلائیں۔ ماں باپ کو آپ کا بھیجا ہوا کھانا نہیں پہنچتا، ثواب پہنچتا ہے، لیکن ماں باپ کو اگر سکون دینا چاہتے ہیں نا تو 5 وقت اتحیات میں بیٹھ کے کہیں اللہ ربنا اغفر لی والی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اس کی آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں کہ میری ماں کو قبر میں سکون ملے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیری ماں قبر میں تجھ سے خوش ہو جائے گی۔ ماں کو سکون دینا ہے تو ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، باپ کو سکون دینا ہے اس کے رشتہ داروں اچھا سلوک کریں، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی رہیں گے۔ اس واسطے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میتیں غسل کفن جنازوں کے لیے نہ ترسیں تو اپنی نسلوں کو دین پہ لگا دیں۔ جیسی آپ کی نسل ہوگی آپ کے جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے جب کسی کے ساتھ دوستی کرو، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو یہ یاد رکھنا کہ جب تم کسی سے دوستی کرتے ہو تو اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کرتے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہارے جنازے کی صف ویسی ہوگی۔ تمہارے دوست جنازوں میں آنسو بہا رہے ہوں گے، ہچکیاں لے رہے ہوں گے، تمہاری اولاد ہچکیاں لے رہی ہوگی، اگر اس کی زبان پہ اللہم اغفر لی حینا نہیں ہے نا تو اس کا رونا تیرے کسی کام کا نہیں ہے، اس کے آنسو تیرے کام نہیں آنے، اس کی ہچکیاں تیرے کام نہیں آنے، لیکن جو اس نے کہنا نا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے وہ تیرے کام ضرور آئے گا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو یورپ بھیجا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیٹے کو ایسا مرض لگا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بیٹے نے ساری ڈگریاں لی اور باپ کی گود میں ڈالی اور کہا ابا جی آپ نے ان ڈگریوں کے لیے مجھ پہ بڑی محنت کی، اللہ نے مجھے کامیاب بھی کیا، پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی آپ نے دیا، محنت بھی آپ نے کی، توجہ بھی دی اور میں نے ڈگریاں حاصل بھی کی، لیکن پاپا میں دنیا سے جا رہا ہوں، سوال میرا یہ ہے قبر میں اگر فرشتوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بتا تو نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، صرف اتنا بتائیں میں نے فرشتوں کو جواب کیا دینا؟
ہم سوچتے ہیں ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ آج یہ سوچ کے جانا ہمارے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نا خالص دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے دیں۔ اصالِ ثواب کرنا کیا ہے؟ پھر بولیں۔ لیکن رسم و رواج جن میں ہم پڑ گئے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا